اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام فیصلہ کون کرے کے ساتھ سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نور الدین زنگی نے سرزمین حجاز سے جن دو یہودیوں کو پکڑا تھا ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی، اور وہ ظاہری طور پر ہی صحیح لیکن مدینے میں مقدس سرزمین پر ننگے پاؤں چلنے کا ڈرامہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا مشن بہت خطرناک تھا۔ میری اس بات کو جناب عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے نہ جوڑا جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی اور تشدد پر قانون حرکت میں آ جائے گا، اور ریاست کی رٹ پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے دھرنے، ایسے لانگ مارچ، جلسے جلوس دیکھنے میں آئے جس کا نتیجہ کسی سیاسی جماعت کو اس کی مطلوبہ خواہشات کے مطابق ملا ہو یا نہ، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لاشیں گری ہیں، چاہے وہ پولیس والوں کی ہوں چاہے سیاسی کارکنان کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں کی فائرنگ سے ایک پولیس والا شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ آج کی اطلاع یہ ہے کہ ایک تھانے دار اور شہید کر دیا گیا سیاسی کارکنان کے ہاتھوں۔ اب حکومت کے پاس دو لاشیں ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ دیکھ لیں، ہمارا ایکسپیرینس یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا حکومتیں، انہیں لاشیں چاہیے ہوتی ہیں سیاست کرنے کے لیے۔ حکومت کے پاس دو پولیس والوں کی لاشیں موجود ہیں، اور ابھی پی ٹی آئی والے جو ہمارے احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، جو گھروں سے نکلے ہیں، پولیس بہت سو کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے، بعض کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کچھ لوگ چھپ گئے ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ ڈسکس کروں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم انتہا پسندی جو تشدد کا راستہ ہے، ہم کب تک اس پر چلتے رہیں گے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی جو وقت آنے والا ہے، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، جس کے بارے میں ان کے اتحادی اور وہ خود پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ لانگ مارچ خونی ہوگا، تو ظاہر ہے انہوں نے اندیا دیا ہے کہ یہ خونی ہوگا، تو خونی لانگ مارچ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں، جانے کس کی باری ہے، اللہ خیر کرے، کس کی لکھی ہوئی ہے آج یا کل یا پرسوں کون مرے گا۔ اس کے بعد ہمارے دوستوں کے، سیاسی دوستوں کے ہاتھوں میں بھی، پی ٹی آئی یعنی اپوزیشن والوں کے ہاتھوں میں بھی لاشیں آ جائیں گی۔ لاشیں کس کی ہوں گی؟ ظاہر ہے وہ ہم جیسے، آپ جیسے غریب گھروں سے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے وہ نوجوان ہوں گے جن کے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے۔ جنون اپنی جگہ، سیاسی کارکنان کا جلسوں میں شرکت کرنا خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک نوجوانوں میں ایک سیاسی فکر اور سیاسی سوچ ڈیولپ ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نوجوانوں کو کسی اور طرف لگایا جا رہا ہے، ان کا رخ، ان کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، لیکن کام اور قسم کا لیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ بات ہے، سیاسی جلسوں میں اگر نوجوان نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ یہ سیاسی شعور جو ہے یہ نوجوانوں میں آنا چاہیے، لیکن اس سیاسی شعور کے پیچھے جو قوتیں
ان سے غیر جمہوری کام لے رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وہی کہہ رہے ہیں جو آج سے پہلے وزیر داخلہ کے منصب پر فائز لوگ کہتے آئے ہیں۔ شیخ رشید کو دیکھ لیں، ماضی میں جائیں ذرا، تحریک لبیک والوں پر جو تشدد کیا گیا، انہیں جو دھمکیاں دی گئیں، وہ کسی بھی ملک میں اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی دھمکیاں دے۔ کچھ دھمکیاں دیتے ہیں اور کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان کہ میں ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں ہونے دوں گا، اگر کوئی انتشار پھیلائے گا، ملک میں انارکی پھیلائے گا، کوئی افراتفری پھیلے گی، جلاؤ اور گھیراؤ کی کیفیت ہوگی، تو ظاہر ہے وزیر داخلہ کا یہ آئینی اور قانونی اور اس کا جو منصب ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ حکومت کی رٹ کو چیلنج نہ ہونے دے۔ ٹھیک ہے، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں نے پولیس اور رینجر کو پابند بنایا ہے اور میں نے آرڈرز دیے ہیں کہ تحریک لبیک والوں کو دریائے جہلم کا پانی استعمال نہ کرنے دیا جائے، اور اگر کوئی پانی کی جانب بڑھے اس پر گولی چلا دی جائے۔ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی جو وزیر داخلہ کوئی بھی ہو وہ اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی اس محاذ آرائی میں نقصان کس کا ہوگا؟ جو بقول آپ کے کہ خونی لانگ مارچ ہوگا تو آپ کی جو مطلوبہ تعداد ہے، آپ کی جو خواہشات تھیں اس کے مطابق آپ کو رسپانس نہیں ملا۔ خان صاحب، آپ کو وہ رسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا، یہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی جو آپ سوچ رہے تھے تعداد اگر وہ نہیں پوری ہوئی اور لوگوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا یا باوجود وہ نہیں نکلے، تو یہ سوال نہیں ہے، سیاست میں ہوتا ہے ایسا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کو میں یا آپ کی جماعت والوں پہ طنز کر رہا ہوں، مسئلہ یہ نہیں۔ خدا را یہ خونی لانگ مارچ کا اعلان اور اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے جو مرے گا وہ کسی غریب باپ کا بیٹا مرے گا، کسی غریب گھر کا بیٹا ہوگا جس کی ماں، وہ جو ماں باپ کو بتائے بغیر گھر سے نکلا ہے، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پیشہ ور ہیں، یعنی جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کب انارکی پھیلے، کب افراتفری پھیلے، اور کب وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالیں، اور کب وہ بینک لوٹیں، کب وہ دکانوں کے تالے توڑ کر اس میں سے اشیاء نکالیں، اس میں سے غلے توڑیں اور بینک لوٹیں اور یہ کریں اور وہ کریں، اے ٹی ایم کی مشینیں اکھاڑیں اور وہاں سے پیسے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہوں گے، یعنی اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پیشہ ور ہیں، جو ہر کسی کے جلسے میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جو ایک باقاعدہ پلان کے تحت بھیجے جاتے ہیں یا وہ خود جاتے ہیں اپنی غربت مٹانے کے لیے، اپنی مفلسی دور کرنے کے لیے۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے افراتفری پھیلانی ہے، آپ نے جلاؤ گھیراؤ کی جو عمل ہے اس میں حصہ لینا ہے۔ تو آپ کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو سلام، وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، وہ جو جتنے بھی ہیں، لیکن وہ گھروں سے نکلے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ نیوٹرل حضرات بھی واقعی نیوٹرل ہیں، اور پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے جو آپ کا رابطہ ہوا ہے وہ بھی کوئی مثبت جواب آپ کو وہاں سے نہیں ملا۔ لہٰذا ابھی آپ لانگ مارچ کو آپ جلسے کی شکل دینے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کا اچھا فیصلہ ہے۔ آپ ایک مخصوص جگہ پہ جلسہ کریں اور جو بھی باتیں ہیں، جو بھی جس کو جو کہنا ہے، گالیاں والیاں دینی ہیں آپ کے اتحادیوں نے، آپ نے وہ دیں، چیلنج کریں، وہ کریں، فلاں کریں، لیکن اچھا کیا اگر آپ یہ فیصلہ واقعی جو ہے وہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ابھی لانگ مارچ نہیں ہوگا، بلکہ جو پس پردہ آپ کی بات ہوئی ہے حکومتی نمائندوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کہ میں صرف جلسہ کروں، تو یہ آپ کا اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کو نظر آ گیا کہ یہ
میں صرف جلسہ ہی کر سکتا ہوں، اور وہ آپ کرنے جا رہے، جلسہ کرے، مزے سے کرے، وہاں پہ بڑکے شڑکے مارے، مولا جٹ نوری نت والا معاملہ کرے جتنا بھی کرنا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کسی موٹر سائیکل سے نمودار ہوں گے، کدھر سے نمودار ہوں گے، تو وہ آ کے پھر وہ کہیں گے دیکھو میں پہنچ گیا۔ کون سا تیر مار لیا آپ نے وہاں پہنچ کے بھائی؟ دوسری بات، خان صاحب کیا آپ کے بیٹے اس دھرنے میں شامل ہیں؟ مسز عمران خان کیا ان کے بچے اس دھرنے میں شامل ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں ہوں گے۔ بہت سی قیادت وہاں پہ نہیں ہوگی۔ وہ تو جان بوجھ کے آپ کی بہت سی قیادت جو ہے صوبائی ہو یا مرکزی ہو، وہ تو پولیس والوں سے اور انتظامیہ سے رابطے کر رہی ہے کہ ہمیں، وہ تو سیف سائیڈ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لو تاکہ ہمیں سیف سائیڈ مل جائے کہ ہم کہیں کہ ہم تو گرفتار ہو گئے اور نمبر بھی بن جائیں۔ تو آپ دیکھ لینا کہ آپ کے اس جلسے میں جو آپ کی قیادت ہے اس کی تعداد بہت کم ہوگی۔ تو یہ جو آپ کے جلسے میں آئے ہیں یہ کسی کی اولاد ہے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں۔ بس آپ یہ کریں کہ آپ جو لاشیں مانگ رہے ہیں نا، جو آپ لاشیں مانگ رہے ہیں جس پہ آپ نے سیاست کرنی ہے، وہ لاشیں خدا کے لیے آپ وہ لاشوں کی دعا نہ کریں۔ میری تو دعا ہے کہ آپ کو وہ لاشیں دستیاب نہ ہوں۔ حکومت کو 2 لاشیں پولیس والوں کی مل گئی، اسی طرح آپ لاشیں مانگ رہے ہیں، تو جس کا گھر اجڑے گا، جس کا بیٹا جائے گا، وہ یہ دکھ جو ہے اسی کو ہوگا۔ صرف آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہیں گے جی میرے اتنے کارکن مارے گئے، میرے اتنے شہید ہو گئے۔ تو یہ دونوں طرف کا معاملہ حکومت کو بھی چاہیے، میں کوئی حکومتی موقف ہے میں اس کی تائید نہیں کر رہا، میرا کیا تعلق ہے، ملک کا نقصان نہ ہو، ملک کا نقصان ہو۔ دیکھیں پہلے مذہبی انتہا پسندی کی ٹرم ہم نے سنی، جھیلا بھی مذہبی انتہا پسندی کا ہم نے جو فیس کیا، جو چیزیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ابھی جو سیاسی انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ جو ٹرم آئی ہے، معاشرتی انتہا پسندی، سماجی انتہا پسندی، سیاسی انتہا پسندی، یہ ایک نئی ٹرم آئی ہے۔ ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے۔ دلیلوں کا جواب چیخوں سے دینا، چیخ کے بولنا، ایک طرف دلیل ہے ایک طرف چیخ کے بولنا، ڈرا دینا اگلے کو، یہ بات ہمارے گھروں تک آ گئی۔ سیاسی بازاروں سے، سیاسی ایوانوں سے جو سیاسی انتہا پسندی ہے یہ نکل کے ہمارے گھروں تک آ گئی ہے، دلوں تک آ گئی ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے۔ یعنی سیاست کی وجہ سے ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یعنی دوستیاں ختم ہو گئی، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، بلکہ قتل ہو گئے، سیاست کے نام پہ قتل ہو گئے۔ بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ اس کا یہ جو ہم بیج بو رہے ہیں، یہ اس کی فصل جو ہے جب ہم کاٹیں گے تو ہر طرف خون ہی خون ہوگا، جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انتہا پسندی کے سیاسی کلچر کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ سیاسی عمل ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جلسے کریں جتنے بھی کرنے، وہ ہوتا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ اشتعال انگیزی کا جو سبق ہے وہ آپ نوجوانوں کو نہ پڑھائیں، بلکہ روکیں، کنڈیم کریں۔ اگر کوئی نوجوان ایسا کرتے ہیں آپ روکیں ان کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، تو پھر وہ جو اتنا سارا اسلحہ برآمد ہوا ہے، وہ اسلحہ کس کا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں سے نکلا۔ تو وہ اسلحہ کہاں استعمال ہونا تھا؟ کس کے اوپر استعمال ہونا تھا؟ ظاہر ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے دوسرے۔ ظاہر ہے پولیس والوں کی بیچاروں کی، رینجر والے ہوں یا پولیس والے ہوں، انہی کی شامت آنی ہوتی ہے آخر، ٹھیک ہے نا۔ جو حکومت نے ان کو آگے کر دینا ہوتا ہے، حکومتی رٹ ہے جی، فلاں ہے، جو بھی ہے۔ تو اس میں نقصان ملک کا ہے۔ یہ جو ایجنڈا ہے، اگر یہ سیاسی ایجنڈا ہے تو سو بسم اللہ، آپ کریں، جلسہ کریں، رج کے کریں، مزے سے کریں۔ لیکن اگر یہ ملک کی معیشت کو تباہ کر دے، ڈالر کو اور اوپر لے جائے، اور اسلام آباد شہر بیچارہ دھرنوں کی زد میں رہتا ہے، ہمیشہ جلسے، دھرنے، لانگ مارچ، اسلام آباد میں جو تاجر برادری ہے وہ ان کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا، راستے بند، لوگ پریشان ہو گئے۔ اسلام آباد ایک آئیڈیل شہر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، ابھی وہ عجیب قسم کی افراتفری کا شکار ہے لوگ، اور بہت سے لوگ وہاں سے شفٹ بھی ہو گئے۔ تو آپ کوشش کریں کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھے، مل کے بیٹھے۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کا ایجنڈا ہے کہ نئے الیکشن ہوں،
تو ٹھیک ہے، آپ حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ کی بات سنیں، حکومت کو چاہیے کہ آپ کی بات سنیں، حکومت کو بھی قربانی دینی چاہیے، لیکن اس کا ایک بہت اچھا حل ہے، بڑا اچھا راستہ ہے، بغیر خون خرابے کے، بغیر کسی افراتفری کے، بغیر کسی جلاؤ گھراؤ کے، بغیر کسی تشدد کے حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حکم دیں پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے، آپ حکم دیں پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کریں۔ نمبر 1، آپ کے ایم این ایز نے جو استعفے دیے ہیں، ظاہر ہے اسپیکر کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی تصدیق ہونی ہے کہ آپ ایم این ایز کو حکم دیں کہ وہ جائیں اور جا کے اسپیکر کے سامنے اپنے استعفوں کی تصدیق کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی اسمبلیوں سے اپنے اراکین سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا سوائے الیکشن کے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا حل ہے۔ یہ سیاسی معاملات ہیں، سیاسی طریقے سے حل ہونے چاہیے۔ یہ 3 باتیں بڑا اچھا راستہ ہے، آپ یہ اپنائیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ کھلے دل سے اس طرح کی بات کو قبول کریں، ان کے ساتھ بات کریں۔ حکومت کے پاس اچھے لوگ بھی ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائیں، ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، آپ کے پرویز خٹک صاحب ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، ان پہ مشتمل اس طرح کے اور لوگ ہیں، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائیں، اور وہ حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی مل بیٹھے۔ الیکشن کا مسئلہ ہے، حکومت کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بھئی ملک اور قوم کو بچانا ہے اس افراتفری سے، اس ہنگامی صورتحال سے، جو معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے، ڈالر آپ کا اوپر جا رہا ہے، تو آپ ڈالر کو نیچے لائیں۔ وہ اسی صورت ہی ڈالر نیچے آ سکتا ہے، بیرونی قرضوں کا بوجھ اسی صورت میں نیچے آئے گا کہ اپوزیشن اور حکومت ٹیبل ٹاک کرے۔ یہی حل ہے اس کا۔ خدا را اس ملک کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی دے، حکومت بھی دے، اپوزیشن بھی دے۔ یہ ملک بہتری کی طرف اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔